پڑھتا ہوں اور اس وقت میں کہتا ہوں یا اللہ تیرے محبوب کی امت کے جتنے نوجوان یا جتنے بڑے چھوٹے مرد عورت اس وقت نافرمانی کر رہے ہیں تو انہیں اپنے فضل سے معاف فرما دے یا اللہ، اور مجھے معاف فرما دے کہ میں نے ان کو بتایا نہیں، سمجھایا نہیں۔ اہل خیر، اہل دین، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو سمجھاتے، لیکن شیطان نے خلیج حائل کر دی، ہم ان سے متنفر ہو گئے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گردے کو تھام لے ساقی۔ ہمارے دینی طبقوں میں جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں سے نفرت پیدا ہو گئی، اور جو کچھ دین سے زیادہ دور لوگ ہیں ان کے دلوں میں دینداروں کی حقارت اور نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ دونوں ایک طرف چلے گئے ہیں، دو کناروں پر چلے گئے ہیں۔ بھائی نیا سال ہے، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں یقیناً سارے تو نہیں سنیں گے اور سارے پسند بھی نہیں کریں گے، لیکن جنہیں اچھی لگے ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ہم اس نئے سال کو اسی طرح معصوم رکھیں جیسے اللہ نے معصوم ہماری گود میں اسے ڈال دیا ہے۔ ہم اس میں آپس کی نفرت سے بچیں، فرقہ واریت سے بچیں، دھوکے سے، فراڈ سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، ظلم و ستم سے بچیں، چوری ڈاکے، زنا شراب جوئے سے بچیں، رشوت سے بچیں، سود سے بچیں، کھوٹ سے بچیں، ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑوں سے بچیں، آپس کی لڑائیاں ختم کریں، کسی سے ناراض ہیں صلح کر لیں، کسی سے نفرت ہے اپنے دل کو دھو لیں، صاف کر لیں، کسی کا بغض ہے صاف کر دیں، کسی نے زیادتی کی ہے معاف کر دیں، ہمارا اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا۔ میری تو منت یہ ہے، نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، اس بھڑکتی آگ پہ پانی ڈالنا میرے بس میں تو ہے نہیں، لیکن میں اللہ چاہے گا تو کر دے گا۔ تو لیکن جو ہماری نوجوان نسل ہے ان سے تو میں ضرور کہوں گا کہ بچوں مسلمان بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ کسی کہنے والے نے کہا میں نے تو نقل کیا ہے، میں تو ان لوگوں میں نہیں ہوں رات کو اٹھ روتے ہیں۔ البتہ دکھ ضرور لیے پھرتا ہوں کہ کاش امت کے اندر محبت ہو، پیار ہو۔ افسران سے کہتا ہوں بددیانتی چھوڑ دو، مزدوروں سے کہتا ہوں خیانت چھوڑ دو، تاجروں سے کہتا ہوں کھوٹ ملاوٹ چھوڑ دو، ذمہ داروں سے کہتا ہوں تکبر ظلم و ستم چھوڑ دو، طاقتور سے کہتا ہوں اللہ کو یاد کرو، ایک دن طاقت کا نشہ اتر جائے گا، موت اٹھا کے سب کچھ لے جائے گی۔ چور ڈاکوؤں سے کہتا ہوں ہمارے بچے ہو، ہمارے بھائی ہو، آ جاؤ ہم مل کے توبہ کریں۔ فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے، ان پورا عراق ان کے نام سے تھر تھراتا تھا اور کانپتا تھا، لیکن جب توبہ کی تو ایسے بڑے ولایت کے مقام پر پہنچے کہ اس زمانے کے سارے اولیاء کرام ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے۔ ڈاکو سے اتنے بڑے مقام پر پہنچے، بادشاہ وقت بھی ان کے سامنے بیٹھ کر کانپتے تھے، یا لوگ ان کے ظلم و ستم سے کانپتے تھے، یا پھر ان کی ہیبت اور معرفت الہی اور محبت اللہ کی اور دین کا مقام جو ملا، یا پھر اس سے لوگ ایسے کانپتے۔ ہارون رشید جیسا بادشاہ عطیات کی شکل میں ان کے سامنے بیٹھتا تھا۔ اپنے ہی وہ سب یہ غلط راستے ہیں، ظلم و ستم کا راستہ کبھی سکھ کا راستہ نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ اپنی طاقت کے بلبوتے اور اپنے باڈی گارڈز پر 4 دن زندہ رہ جاؤ، لیکن آخر موت تو آئے گی نا۔ پھر قبر میں بہت خوفناک کام شروع ہو جائے گا کہ ظالم کے لیے زمین بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اب ہمارے بچے ہو، ہماری نسل ہو، میں تو تمہارے لیے بھی اتنا ہی درد رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارا ہی بچہ بگڑا ہوا ہے۔ مائیں تو ڈاکو نہیں جانتی، مائیں تو چور نہیں جانتی، مائیں تو کسی کو ظالم نہیں جانتی۔ ماحول معاشرہ ان کے ساتھ وہ چال چلتا ہے کہ کوئی کیا بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے۔ حکمرانوں سے کہتا ہوں رحم دل بنو، ظلم و زیادتی سے بچو، تمام طبقات سے